ابو جہل کی لاش کا عبرتناک انجام۔ دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن پر پاؤں رکھ کر جو زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ پھر آپ نے کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھینچی چلی آتی تھی مگر پھر بھی تمسخر اڑانے سے باز نہ آیا۔ دوستو، یہ وہی ابو جہل ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کے عبرتناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے جیسے فرعون اور نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما میرے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو یا تو خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بھڑاس نکال لوں گا۔ میدان بدر میں گھماسان کا رن تھا۔ جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باز کی سی رفتار میں اس پر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھا رہا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں پنڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کراہتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا، جس سے میرا بازو کٹ کر میرے جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں اسی طرح لٹکتے ہوئے بازو سے لڑتا رہا، حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ کے نیچے دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا۔ موقع پاتے ہی حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلید کے فوارے چھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا اور دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام معرکہ عرض کیا۔ تبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب معرکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا، ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مقتولین میں سے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنوں کی جگہ زخم کا نشان ہوگا، اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کی دعوت میں گئے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا، جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لطفت ابو جہل نظر آ گیا، اس میں ابھی سانسیں باقی تھی۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی ابہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ میں نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا، اس میں ذلت کیا ہوئی؟ میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کہنے لگا، اے ابن مسعود، اے بھیڑوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اے ابو جہل تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا نہیں، تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت گمراہی اور ضلالت پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا تم اپنے آقا سے کہہ دو اے محمد میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹک دیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا نے فرمایا کیا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمانا اظہار تشکر یعنی شکرانے سے تھا، ورنہ آپ تو اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کی سر کٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو فرمایا تھا اے کنویں والو، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں، جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ مینو ان سچ ہو گیا۔ اس پر صحابہ نے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ اور امام طبری نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ نے گفتگو کی آپ نے فرمایا اے کنویں والو، تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے۔ تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ دوستوں، یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ کے یہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال اور ناممکن ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔